السلام علیکم، ہمارے چینل ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں خوش آمدید۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کی قسط نمبر 30 ہے۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، فارمیٹس اور ٹیمپلیٹس، لیکن یہ اے آئی کی دنیا میں آپ کہہ سکتی ہیں ایک خاموش انقلاب برپا کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کا ضمیمہ ٹی ہے، جس میں 100 سے زیادہ پروفیشنل آؤٹ پٹ فارمیٹس کی ایک لسٹ ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف لسٹیں نہیں ہیں، یہ دراصل وہ فریم ورک ہیں، وہ ڈھانچے ہیں جو اے آئی کو سکھا رہے ہیں کہ پروفیشنلز کی طرح سوچا کیسے جائے، بات کیسے کی جائے اور نتائج کیسے پیش کیے جائیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مشن یہی سمجھنا ہے کہ یہ فارمیٹڈ ٹیمپلیٹس اے آئی کو ایک ذہین لیکن بے ترتیب معلوماتی انجن سے ایک انتہائی ماہر اور قابل بھروسہ ساتھی میں کیسے تبدیل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم اپنی یہ کھوج قانون کی پیچیدہ دنیا سے شروع کریں گے اور پھر سٹارٹ اپس کی تیز رفتار دنیا کا رخ کریں گے۔ اور ان دونوں جہانوں میں جو مشترک کڑی ہے وہ ہے ساخت، یعنی اسٹرکچر، ایک بہت طاقتور اور آزمودہ اسٹرکچر۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قانون کی دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں اس شعبے کے لیے تقریباً 20 فارمیٹس دیے گئے ہیں، اور پہلا ہی T11 لیگل بریف فارمیٹ، یہ کسی بھی قانونی کیس کی بنیاد ہے۔ جی۔ اس کے حصے ہیں کیس ٹائٹل، فیکٹس، ایشوز، آرگیومنٹس، اور پھر پریسیڈنس، ریشیو اور آخر میں کنکلوژن۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک عام سی چیک لسٹ لگتی ہے۔ لگتی تو چیک لسٹ ہے، لیکن اصل میں یہ قانونی دلیل تیار کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ اس کا ہر حصہ پچھلے حصے پر منطقی طور پر تعمیر ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ صرف معلومات کو ترتیب دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ناقابل تردید منطقی زنجیر بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے، لیکن کیا اس سے قانونی دلائل ایک جیسے اور بناوٹی نہیں ہو جائیں گے اگر ہر وکیل اور ہر اے آئی ایک ہی فارمیٹ استعمال کرنے لگے؟ تو وہ تخلیقی اور غیر متوقع دلائل کہاں سے آئیں گے جو اکثر کیس کا رخ بدل دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں، یہ فارمیٹ اے آئی کو تخلیقی ہونے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ اس کی تخلیقی توانائی کو صحیح سمت میں لگاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر، فیکٹس کے سیکشن میں اے آئی صرف واقعات کی فہرست نہیں بناتا، اسے صرف وہ حقائق منتخب کرنے ہوتے ہیں جو قانونی طور پر متعلقہ ہوں۔ یہ خود ایک تجزیاتی عمل ہے نا؟ صحیح۔ پھر ایشوز کا سیکشن کیس کے مرکزی قانونی سوالات کو الگ کرتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری دلیل کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اور پریسیڈنٹس اور ریشو والے حصے، یہ تھوڑے تکنیکی لگتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ یہی تو اس فارمیٹ کا دل ہے، پریسیڈنٹس یعنی سابقہ عدالتی فیصلے۔ یہ سیکشن اے آئی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی دلیل کو ہوا میں نہ بنائے، بلکہ اسے موجودہ قانون اور تاریخی فیصلوں کی ٹھوس زمین پر کھڑا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور ریشیو یعنی فیصلے کی وجہ، یہ اس سے بھی گہری چیز ہے۔ یہ اے آئی سے کہتا ہے کہ صرف یہ نہ بتاؤ کہ پچھلا فیصلہ کیا تھا، بلکہ یہ بتاؤ کہ وہ فیصلہ کیوں دیا گیا تھا۔ بالکل، اس کے پیچھے کی منطق کیا تھی۔ جب ایک اے آئی اس سطح کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک اسسٹنٹ نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا ساتھی بن جاتا ہے جو آپ کی دلیل کو ہر ممکنہ زاویے سے پرکھ رہا ہے۔ یعنی یہ فارمیٹ اے آئی کے لیے ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول بھی ہے، جو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی دلیل کمزور بنیادوں پر نہ کھڑی ہو۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور ٹول ہے جو بظاہر بہت سادہ ہے، T14 کیس کمپیریزن ٹیبل۔ اس میں صرف 4 کالم ہیں: پیرامیٹر، کیس 1، کیس 2 اور ڈفرنس۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ سادگی ہی اس کی طاقت ہے۔ قانونی تحقیق میں اکثر آپ کو 2 ملتے جلتے کیسز میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آپ کے مقدمے پر زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ انسانی طور پر ایسا کرتے ہوئے ہم اہم تفصیلات نظر انداز کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل اے آئی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک منظم موازنہ کرے۔ پیرامیٹر یعنی پیمانہ سب سے اہم کالم ہے۔ یہاں آپ اے آئی کو بتاتے ہیں کہ موازنہ کس بنیاد پر کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی صرف الفاظ کا موازنہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ مخصوص تصورات یعنی کانسیپٹس کی بنیاد پر موازنہ کر رہا ہے۔ کیا وہ واقعی ان کے درمیان کا جو باریک فرق ہے اسے سمجھ سکتا ہے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب آپ پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں تو آپ اے آئی کو سطحی موازنے سے ہٹا کر گہرے تجزیے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا۔
فرض کریں 2 کیسز کے حقائق 90% ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے لیگل ایشو میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ یہ ٹیبل اس فرق کو فوراً ہائی لائٹ کر دے گا۔ یہ وکلا کو وہ چھوٹی سی درار تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے جو پورے کیس کو کھول سکتی ہے۔ واہ، یہ تو وقت بچانے کے ساتھ ساتھ تجزیے کے معیار کو بھی بہتر بناتا ہے، اور انسانی غلطی کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایک اور عملی مثال لیتے ہیں، T19 لیگل نوٹس فارمیٹ۔ اس کے حصے ہیں ٹو، سبجیکٹ، فیکٹس، وائلیشن، ڈیمانڈز، ڈیڈ لائن اور کانسیکوینسز۔ یہ تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے۔ سیدھا ہے، لیکن اس میں ہر لفظ قانونی وزن رکھتا ہے۔ یہ فارمیٹ ایک مکمل کہانی بیان کرتا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ فیکٹس۔ مسئلہ کیا ہے؟ وائلیشن۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ڈیمانڈز۔ کب تک چاہتے ہیں؟ جی، ڈیڈ لائن۔ اور اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو کیا ہوگا؟ کانسیکوینسز۔ اس ترتیب میں ایک نفسیاتی بہاو ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک قانونی نوٹس کا مقصد صرف معلومات دینا تو نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص تاثر دینا بھی ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ یعنی ٹون مضبوط مگر پروفیشنل ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو کیا ایک اے آئی جو صرف ایک ٹیمپلیٹ بھر رہا ہے اس انسانی لہجے کی نزاکت کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ ایک ایسا نوٹس نہیں بنا دے گا جو قانونی طور پر تو ٹھیک ہو لیکن اس کا لہجہ یا تو بہت جارحانہ ہو یا بہت کمزور؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہیں پر اے آئی اور انسانی نگرانی کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ فارمیٹ اے آئی کو قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ضروری عنصر غائب نہ ہو۔ تو یہ ایک بہترین پہلا ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد دیتا ہے؟ بالکل، آپ کا کہنا درست ہے۔ لہجے کی حتمی ترتیب انسانی وکیل کی ذمہ داری ہے۔ اے آئی مواد فراہم کر سکتا ہے، لیکن سیاق و سباق اور لہجے کو بہتر بنانا انسانی مہارت ہے۔ یعنی وکیل اپنا وقت بنیادی ڈھانچہ بنانے پر ضائع نہ کرے۔ جی، بلکہ وہ اپنی توانائی انہی نزاکتوں کو بہتر بنانے پر صرف کرے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قانون کی دنیا میں یہ فارمیٹس منطق، ثبوت اور ایک ناقابل تردید دلیل بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب مقصد اپنا دفاع کرنا نہیں بلکہ شروع سے کچھ نیا بنانا ہو؟ یہ ہمیں اسٹارٹ اپس کی دنیا میں لے جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بھی کہانی سنانے کے لیے اسی طرح کے منظم طریقوں پر انحصار کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں کہانی کا مقصد قائل کرنا نہیں بلکہ متاثر کرنا اور سرمایہ کاری حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کتاب میں 2 فارمیٹس ایک ساتھ دیے گئے ہیں، T2.1 بزنس پلان فارمیٹ اور T2.2 پچ ڈیک آؤٹ لائن۔ بزنس پلان ایک تفصیلی دستاویز ہے اور پچ ڈیک اسی کہانی کا 10 سلائیڈز پر مشتمل ایک مختصر بصری خلاصہ ہے۔ جی، اور یہ دونوں کسی بھی نئے کاروبار کی بنیاد ہے۔ اور ان دونوں کی اصل طاقت ان کی داستان گوئی میں ہے۔ یہ صرف معلومات کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ایک منطقی اور جذباتی سفر ہے جس پر آپ ایک سرمایہ کار کو لے جاتے ہیں۔ مطلب پرابلم سلائیڈ سے آپ ان کی توجہ حاصل کرتے ہیں، سولوشن سے آپ امید دلاتے ہیں، مارکیٹ سائز سے آپ انہیں موقع کی وسعت دکھاتے ہیں، اور ٹیم سلائیڈ سے آپ اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، ہزاروں سٹارٹ اپس بہترین پچ ڈیک کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک اے آئی کا تیار کردہ بہترین فارمیٹ والا بزنس پلان واقعی کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ تھوڑا زیادہ پر امید نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن یہ آپ کو بات چیت کی میز تک پہنچنے کی ضمانت ضرور دیتا ہے۔ اچھا، ایک سرمایہ کار دن میں درجنوں پلان دیکھتا ہے، اس کے پاس ہر ایک کو تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا بانی نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، کیا وہ اپنی مارکیٹ کو سمجھتا ہے، کیا اس کی کہانی میں کوئی منطقی جھول تو نہیں۔ تو یہ فارمیٹس ایک طرح سے سرمایہ کار کی نفسیات کا نقشہ ہے؟ بالکل، یہ ایک آزمودہ نقشہ ہے۔ جب ایک اے آئی اس نقشے پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک ایسی کہانی تیار کرتا ہے جو سرمایہ کار کے تمام ممکنہ سوالات کا پہلے سے ہی جواب دے دیتی ہے۔ یہ اے آئی کو صرف ایک مصنف نہیں بناتا، بلکہ اسے قائل کرنے والی ایک مشین یعنی ایک پرسویشن انجن میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اے آئی کو صرف ڈیٹا نہیں دینا بلکہ اسے قائل کرنے کا ایک ڈھانچہ دینا ہے۔ یہ ایک دلچسپ سوچ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک کلاسک ٹول کی طرف، T24 SWOT ٹیبل۔ اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپارچونٹیز، تھریٹس۔
جی، یہ تو بہت سے لوگوں نے اسکول یا کالج میں پڑھا ہوگا. اس میں نیا کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی اس کی لازوال سادگی میں ہے. یہ فارمیٹ اے آئی کو ایک بہت اہم کام کرنے پر مجبور کرتا ہے: متوازن سوچ. اکثر بونی یا تو اپنے آئیڈیا کے بارے میں حد سے زیادہ پر امید ہوتے ہیں یا پھر خطرات سے بہت زیادہ خوفزدہ. سوٹ تجزیہ اے آئی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اندرونی عوامل، طاقت اور کمزوری، اور بیرونی عوامل، مواقع اور خطرات دونوں پر برابر توجہ دے. لیکن کیا اے آئی خود بھی متعصب یعنی باعث نہیں ہو سکتا؟ وہ انٹرنیٹ سے ڈیٹا لیتا ہے اور انٹرنیٹ تو تازہ ترین ٹرینڈز اور ہائپ سے بھرا پڑا ہے. جی، ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے آئی اپرچونٹیز کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور حقیقی تھریٹس کو نظر انداز کر دے؟ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے، اور یہیں پر فارمیٹ کا سٹرکچر ایک حفاظتی اقدام کے طور پر کام کرتا ہے. وہ کیسے؟ چونکہ فارمیٹ میں ویکنیسز اور تھریٹس کے لیے مخصوص خانے موجود ہیں، اے آئی انہیں خالی نہیں چھوڑ سکتا. اسے ان پر بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے. اچھا. مثال کے طور پر اے آئی شاید اپرچونٹی میں لکھے کہ اے آئی مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن تھریٹس کے خانے میں اسے یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ اس مارکیٹ میں گوگل اور مائکروسافٹ جیسے بڑے کھلاڑی بھی موجود ہیں. تو یہ فارمیٹ اے آئی کو ایماندار رہنے پر مجبور کرتا ہے؟ جی ہاں، اور اسے ایک مکمل 360 ڈگری منظر پیش کرنے کی تربیت دیتا ہے، جو اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ واقعی اہم ہے. یہ فارمیٹ ایک طرح سے اے آئی کی اپنی ممکنہ خامیوں کے خلاف ایک چیک ہے. اب آتے ہیں جدید مارکیٹنگ کی ایک مثال پر جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آئی: T2.13 کسٹمر پرسونا کارڈ. اس میں آپ اپنے مثالی گاہک کا ایک خیالی پروفائل بناتے ہیں. اس کا نام، عمر، پیشہ، اس کے مقاصد، اس کی مشکلات یعنی پین پوائنٹس. یہ تو مارکیٹنگ کو بہت زیادہ ذاتی بنا دیتا ہے. یہ مارکیٹنگ کو عمومی اشتہار بازی سے نکال کر ایک نفسیاتی مشق بنا دیتا ہے. پرانے زمانے کی مارکیٹنگ ایک لاؤڈ سپیکر کی طرح تھی، جس میں آپ ایک ہی پیغام سب پر چلاتے تھے. اور کسٹمر پرسونا؟ کسٹمر پرسونا ایک انتہائی حساس مائکروفون کی طرح ہے، جس سے آپ اپنے گاہک کی سرگوشیوں کو سنتے ہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گاہک کا پین پوائنٹ کیا ہے، یعنی اس کی اصل تکلیف کیا ہے، تو آپ کا پروڈکٹ ایک دوا کی طرح لگتا ہے، نہ کہ صرف ایک اور چیز. اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور. فرض کریں آپ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر بیچ رہے ہیں. ایک پرسونا سارا ہو سکتی ہے، جو ایک مارکیٹنگ ایجنسی کی 35 سالہ مینیجر ہے. اس کا پین پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ٹیم ہمیشہ ڈیڈ لائن مس کر دیتی ہے اور کلائنٹس ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پرسونا علی ہو سکتا ہے، جو 25 سال کا ایک فری لانس ڈیولپر ہے. اس کا پین پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مختلف پروجیکٹس اور انوائسز کو ٹریک نہیں کر پاتا. تو ان دونوں کے لیے آپ کا مارکیٹنگ پیغام بالکل مختلف ہوگا؟ بالکل. ثانا کے لیے پیغام ہوگا: اپنی ٹیم کو منظم کریں اور کلائنٹس کو خوش رکھیں. جبکہ علی کے لیے پیغام ہوگا: اپنا کام ٹریک کریں اور وقت پر پیسے حاصل کریں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی اس فارمیٹ کا استعمال کر کے ایک طرح کی کمپیوٹیشنل ہمدردی یعنی کمپیوٹیشنل ایمپتھی پیدا کر رہا ہے؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے. لیکن کیا یہ صرف صارفین کو بہتر طریقے سے جوڑ توڑ یعنی مینیپولیٹ کرنے کا ایک نیا طریقہ نہیں ہے؟ میں اسے جوڑ توڑ کے بجائے مطابقت یعنی ریزوننس کہوں گا. اچھا. جب کوئی پیغام آپ کے حقیقی مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیں، اے آئی جذبات محسوس نہیں کر سکتا، لیکن وہ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سے مسائل اور کون سی زبان کسی خاص گروپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جس کا نتیجہ ایک ایسی مارکیٹنگ ہے جو کم پریشان کن اور زیادہ مددگار محسوس ہوتی ہے. جی، یہ گاہک کے دل اور دماغ دونوں کو ایک ساتھ نشانہ بنانے کے مترادف ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ فارمیٹ صرف معلومات کو خانوں میں ڈالنے کا نام نہیں ہے. یہ اے آئی کو قانون، کاروبار اور مارکیٹنگ کی بنیادی منطق اور نفسیات سکھا رہے ہیں. صحیح. یہ صرف وقت بچانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اے آئی کے آؤٹ پٹ میں ایک معیار، ایک مستقل مزاجی اور ایک پیشہ ورانہ مہارت کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے. بالکل. اور ان فارمیٹس کی اصل طاقت بین الاقوامی معیار کو نافذ کرنا ہے.
جب ایک اے آئی لیگل بریف کے لیے T1.1 فارمیٹ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک ایسی دستاویز تیار کرتا ہے جو نیو یارک یا لندن کی کسی بھی قانونی فرم میں قابل قبول ہوگی۔ اور جب وہ بزنس پلان کے لیے T2.1 فارمیٹ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک ایسا منصوبہ بناتا ہے جسے سلیکان ویلی کا کوئی بھی سرمایہ کار سمجھ سکتا ہے۔ یہ ٹیمپلیٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آؤٹ پٹ قابل بھروسہ اور اشاعت کے قابل ہو۔ یہ اے آئی کے لیے ایک عالمی زبان اور کوالٹی کنٹرول سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو یہ اے آئی کو صرف ایک ٹول سے بڑھ کر ایک ایسا قابل اعتماد ساتھی بنا رہا ہے جو پیشہ ورانہ دنیا کے اصولوں کو سمجھتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسٹرکچرڈ فارمیٹس اے آئی کو پیشہ ورانہ کام کی شکل یعنی فارم میں مہارت حاصل کرنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، جیسے جیسے اے آئی پیشہ ورانہ کام کی شکل میں ماہر ہوتا جائے گا، انسانی پیشہ ور کا کردار کیا ہوگا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ شاید مستقبل کے پروفیشنل کا اصل کام شکل بنانا نہیں بلکہ اس کے اندر موجود مواد کو سنبھالنا ہوگا، یعنی حکمت، اخلاقیات اور وہ حقیقی تخلیقی سوچ جو کسی فارمیٹ میں قید نہیں کی جا سکتی۔ تو سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا اے آئی میری نوکری لے سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ میری نوکری کا وہ کون سا حصہ ہے جو اے آئی کبھی نہیں کر سکتا۔ بالکل، اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کے کچھ حصے ہیں جس میں اے آئی سے پیشہ ورانہ نتائج حاصل کرنے کے لیے 100 سے بھی زیادہ فارمیٹس دیے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان فارمیٹس کو دیکھنا نہیں بلکہ اس سوچ کو سمجھنا ہے کہ اے آئی کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اکثر اے آئی کو ایک جادوئی ڈبے کی طرح دیکھتے ہیں کہ بس کوئی بھی سوال پوچھو اور وہ جواب دے دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے آئی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں منطقی اور لفظی سوچ رکھنے والا انٹرن ہے۔ اسے بہترین کام کرنے کے لیے بالکل واضح اور منظم ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب دراصل اے آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کی گرامر سکھاتی ہے۔ یہ اس نفسیاتی تبدیلی کے بارے میں ہے جہاں ہم اے آئی کو ایک غیبی آواز سمجھنے کے بجائے ایک طاقتور ٹول کے طور پر استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گرامر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور کاروباری دنیا پر ہے۔ اس میں ایک فارمیٹ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، پروجیکٹ چارٹر۔ اس میں مقصد، دائرہ کار، ٹائم لائن، بجٹ، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ اب اے آئی کو یہ فارمیٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی بھی پروجیکٹ مینیجر خود بنا سکتا ہے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات اس کے بنانے کے عمل میں ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک انسان کو کہتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ چارٹر بناؤ تو وہ اپنے تجربے اور تعصبات کی بنیاد پر بناتا ہے، لیکن جب آپ اے آئی کو یہی کام دیتی ہیں تو وہ صرف آپ کی دی ہوئی معلومات پر انحصار نہیں کرتا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے تربیت یافتہ ہے تو وہ اپنی وسیع ڈیٹا بیس سے ملتے جلتے ہزاروں پروجیکٹس کا تجزیہ کر کے بتا سکتا ہے۔ وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی ٹائم لائن حقیقت پسندانہ ہے یا نہیں، یا آپ نے بجٹ میں فلاں چیز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف وقت بچانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آپ کی اپنی منصوبہ بندی کا اسٹریٹجی چیک ہے۔ اے آئی ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جو آپ کی پلاننگ کی کوالٹی کو منعکس کرتا ہے۔ تو اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو شروع کرنے سے پہلے ہی اسٹریٹجک واضحات پر مجبور کرتا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور یہ ہمیں اگلے فارمیٹ کی طرف لے جاتا ہے جو اسی سے منسلک ہے، رسک رجسٹر۔ اس میں خطرہ، اس کا امکان، اثر اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کے کالمز ہیں۔ یہ فارمیٹ اے آئی کو صرف خطرات کی فہرست بنانے کو نہیں کہتا، بلکہ ایک مکمل رسک اسٹریٹجی بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ڈیٹا کی بنیاد پر یہ تجزیہ کرتا ہے کہ اگر جیسے سپلائی چین میں تاخیر ہوئی تو اس کا بجٹ پر کتنے فیصد اثر پڑے گا، اور اس سے بچنے کے لیے کون سے متبادل سپلائرز موجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اے آئی تو صرف ماضی کے ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی ایسے بلیک سوان ایونٹ کی پیشگوئی تو نہیں کر سکتا جو پہلے کبھی ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی عالمی وبا یا کوئی نئی ٹیکنالوجی جو پوری انڈسٹری کو بدل دے۔ کیا اس پر انحصار کرنے سے ہمیں تحفظ کا ایک جھوٹا احساس نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، یہ خطرہ موجود ہے۔ اے آئی مستقبل کا حال نہیں بتا سکتا، یہ تو واضح ہے۔
لیکن اس کا اصل کمال ان ہزاروں چھوٹے اور درمیانے درجے کے خطرات کی نشاندہی کرنا ہے جنہیں انسانی ٹیمیں اکثر نظر انداز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ تھک جاتی ہیں یا ان کے پاس اتنا وسیع ڈیٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر ممکنہ خطرے سے بچاؤ کی ضمانت نہیں، لیکن یہ آپ کے پروجیکٹ کو ان ہزاروں معلوم مسائل سے بچانے کا ایک منظم طریقہ ہے جو اسے ناکام کر سکتے ہیں۔ یہ انسانی بصیرت کا متبادل نہیں بلکہ اس کا ایک طاقتور معاون ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، روزمرہ کے کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میٹنگز، جو اکثر سچ کہوں تو وقت کا ضیاع لگتی ہیں۔ کتاب میں میٹنگ منٹس کا ایک فارمیٹ ہے۔ اس میں شرکاء، ایجنڈا، بحث، فیصلے اور سب سے اہم ایکشن آئٹمز ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی ٹیم کی 1 گھنٹے کی بے ترتیب گفتگو کی ریکارڈنگ AI کو دوں اور وہ مجھے ایک صاف ستھرا ٹیبل بنا کر دے دے گا کہ کس نے کیا کام کب تک کرنا ہے؟ یہ تو میری زندگی کی آدھی مشکلات حل کر دے گا۔ یہ حقیقت میں کتنا اچھا کام کرتا ہے؟ یہ حیران انگیز طور پر اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کی کئی پرتیں ہیں۔ پہلے ایک ٹرانسکرپشن ماڈل آڈیو کو ٹیکسٹ میں بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک سمری ماڈل بحث کے اہم نکات نکالتا ہے، اور سب سے دلچسپ حصہ ایک اینٹیٹی ریکگنیشن ماڈل یہ پہچانتا ہے کہ کون سے جملے ایکشن آئٹمز ہیں، ان کے ساتھ کون سے نام یعنی ذمہ دار شخص اور کون سی تاریخیں یعنی ڈیڈ لائنز منسلک ہیں۔ یہ فارمیٹ AI کو ان تمام ماڈلز کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ نتیجہ ایک ایسا خلاصہ ہوتا ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا بات ہوئی، بلکہ یہ بھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ یہ معلومات کو قابل عمل ذہانت میں بدل دیتا ہے۔ قابل عمل ذہانت، واہ! افراتفری کو وضاحت میں بدلنے کا یہ خیال واقعی بہت طاقتور ہے، اور یہ مجھے سیدھا اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں لے جاتا ہے۔ ہم گھنٹوں صرف اپنے نوٹس کو منظم کرنے کی کوشش میں گزار دیتے تھے۔ کیا یہ کتاب سیکھنے کے عمل پر بھی اسی طرح کی ساخت لاگو کرنے کی بات کرتی ہے؟ بالکل، اور شاید سب سے زیادہ اثر اسی شعبے میں ہو سکتا ہے۔ کتاب کا تعلیمی سیکشن بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر باب کے نوٹس یعنی چیپٹر نوٹس فارمیٹ کا فارمیٹ ہے۔ اس میں موضوع، تعریفیں، تصورات، مثالیں اور خلاصہ شامل ہیں۔ یہ صرف ایک ٹیمپلیٹ نہیں ہے، یہ سیکھنے کے عمل کو چھوٹے قابل ہضم ٹکڑوں میں توڑنے کا ایک علمی طریقہ ہے۔ یہ AI کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ایک استاد کی طرح سوچے۔ پہلے بنیاد رکھو، پھر نظریہ سمجھاؤ، پھر اسے ایک مثال سے واضح کرو اور آخر میں سب کچھ سمیٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم، چاہے وہ قدرتی طور پر منظم ہو یا نہ ہو، کسی بھی مشکل کتاب کا باب AI کو دے کر اس فارمیٹ میں عالمی معیار کے نوٹس بنوا سکتا ہے۔ یہ تو سیکھنے کی صلاحیتوں کو ہر ایک کے لیے برابر کرنے جیسا ہے نا؟ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں فلیش کارڈز لے آؤٹ اور مضمون کا خاکہ یعنی ایسے فارمیٹ جیسے فارمیٹس بھی ہیں۔ کیا یہ طلبہ کو خود سوچنے سے روکنے اور شارٹ کٹس لینے کی ترغیب نہیں دے گا؟ کیا ہم انہیں سوچنا سکھانے کے بجائے جواب کاپی کرنا سکھا رہے ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم اخلاقی اور تعلیمی بحث ہے، اور کتاب اس کا جواب اس طرح دیتی ہے کہ یہ فارمیٹس سوچ کا متبادل نہیں بلکہ سوچ کے لیے ایک ڈھانچہ ہیں۔ انہیں اسکیفولڈنگ ٹولز کہتے ہیں۔ اسکیفولڈنگ ٹولز؟ جی، جیسے ایک عمارت بناتے وقت پہلے ایک ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر دیواریں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح مضمون کا خاکہ طالب علم کو خود مضمون نہیں لکھ کر دیتا بلکہ اسے ایک منطقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے: تعارف، 3 دلائل اور نتیجہ، جس پر وہ اپنی تحقیق اور خیالات کی عمارت کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ اسے بے ترتیب خیالات کے جال میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ یہ اسے لکھنا نہیں بلکہ منظم سوچنا سکھاتا ہے۔ اور یہ صرف طلبہ کے لیے نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ اس میں اساتذہ کے لیے ٹیچر فیڈ بیک ٹیمپلیٹ بھی ہے۔ اس میں طاقت، کمزوریاں اور اگلے اقدامات کے سیکشن ہیں۔ یہ مجھے بہت اہم لگا۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک استاد کے پاس اکثر درجنوں اسائنمنٹس چیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر طالب علم کو ذاتی اور تعمیری فیڈ بیک دینا ایک بہت وقت طلب اور ذہنی طور پر تھکا دینے والا کام ہے۔ یہ فارمیٹ AI کو ایک اسسٹنٹ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ استاد طالب علم کے کام پر اپنی عمومی رائے ریکارڈ کروا سکتا ہے اور AI اسے اس منظم فارمیٹ میں ڈھال سکتا ہے، جس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ فیڈ بیک متوازن ہو، صرف غلطیاں نہیں بلکہ خوبیاں بھی بتائی جائیں اور قابل عمل ہو۔
اس سے استاد کا وقت بچتا ہے تاکہ وہ پڑھانے اور طلباء کی رہنمائی پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ یہ استاد کو فارم بھرنے والے کلرک سے دوبارہ ایک مینٹور بناتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ فارمیٹس تحریری معلومات کو کیسے منظم کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس میں ہو یا تعلیم میں۔ لیکن آج کل اے آئی صرف ٹیکسٹ تک محدود نہیں رہا، اب اس کی آنکھیں اور کان بھی ہیں۔ کتاب میں ملٹی موڈل اور ریگ جیسی اصطلاحات ہیں۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتی ہیں، لیکن یہ کیا ہیں اور ان کے فارمیٹس اتنے اہم کیوں ہیں؟ یہ اے آئی کے مستقبل کی سمت ہے۔ ملٹی موڈل کا سیدھا مطلب ہے کہ اے آئی ایک سے زیادہ طریقوں سے معلومات کو سمجھ سکتا ہے: ٹیکسٹ، تصاویر، آڈیو، ویڈیو۔ اور RAG یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن یہ ایک انقلابی تکنیک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ پرانے اے آئی ماڈلز ایسے تھے جیسے کوئی طالب علم صرف اپنی یادداشت سے امتحان دے رہا ہو۔ وہ کچھ چیزیں بھول سکتا ہے یا جواب کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے خود سے کچھ باتیں گھڑ سکتا ہے۔ اے آئی کی دنیا میں اسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں، یعنی من گھڑت باتیں بنانا۔ بالکل۔ RAG اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اسی طالب علم کو اوپن بک امتحان دینے کی اجازت دے دیں۔ اب وہ اپنی یادداشت سے جواب نہیں دے سکتا، اسے ہر جواب کے لیے آپ کی دی ہوئی کتاب یعنی آپ کے فراہم کردہ دستاویزات میں سے ثبوت تلاش کرنا ہوگا اور صفحہ نمبر کا حوالہ بھی دینا ہوگا۔ یہ اے آئی کو قابل اعتماد اور قابل احتساب بناتا ہے۔ واہ، اوپن بک امتحان والی مثال نے تو سارا تصور واضح کر دیا ہے۔ تو کتاب میں اس کے لیے کیا فارمیٹس ہیں؟ میں نے ایک تصویر کا تجزیاتی رپورٹ کا فارمیٹ دیکھا ہے۔ اس کے اجزاء ہیں پہچانی گئی اشیاء، تصویر سے نکالا گیا متن اور مشاہدات۔ یہ ملٹی موڈل کی مثال ہے؟ جی ہاں، یہ فارمیٹ اے آئی کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ایک تصویر کو صرف دیکھے نہیں بلکہ اس کا ایک ماہر کی طرح تجزیہ کرے۔ تصور کریں، ایک انشورنس ایجنٹ ایک حادثے کا شکار کار کی تصویر لیتا ہے۔ اے آئی اس فارمیٹ کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر بتا سکتا ہے کہ کون سے پرزے خراب ہوئے ہیں، ان کے پارٹ نمبرز کیا ہیں اگر وہ نظر آ رہے ہیں، اور مرمت کا تخمینہ کیا ہوگا۔ یہ ایک تصویر کو قابل عمل ڈیٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور RAG کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے ہیلوسینیشن کا ذکر کیا۔ اگر میں ایک وکیل ہوں اور اے آئی سے کسی قانونی کیس پر تحقیق کروا رہا ہوں تو ایک چھوٹی سی بھی من گھڑت معلومات مجھے تباہ کر سکتی ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ہیلوسینیشن چیک رپورٹ کا فارمیٹ ہے۔ یہ تو ایک طرح سے میری پروفیشنل انشورنس پالیسی لگ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ فارمیٹ اے آئی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے کام کی خود جانچ پڑتال کرے۔ اس کے اجزاء دیکھیں: دعویٰ یعنی اے آئی نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ملے ثبوت یعنی فراہم کردہ دستاویزات میں اس کا کیا ثبوت ہے، غائب ثبوت یعنی کون سی معلومات نہیں ملی، اور آخر میں رسک اسیسمنٹ یعنی اس دعوے پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اے آئی کے شفاف بناتا ہے۔ وہ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس جواب پر کیوں اور کتنا پر اعتماد ہے۔ یہ اے آئی کے دماغ کے اندر چلنے والے عمل کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو RAG سمری فارمیٹ بھی یہی کام کرتا ہوگا، جس میں حاصل شدہ سیاق و سباق، جواب اور ذرائع شامل ہیں۔ یہ صرف ایک خلاصہ نہیں بلکہ ایک قابل تصدیق تحقیق ہے۔ یہ تو اے آئی پر ہمارے اعتماد کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف ٹیمپلیٹس کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ اے آئی کے ساتھ بات چیت کے ایک نئے، زیادہ سمجھدار اور زیادہ مؤثر دور کا مینول ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مبہم سوالات پوچھنے کے بجائے واضح اور منظم درخواستیں کیسے کی جائیں تاکہ ہمیں ویسے ہی منظم اور قابل اعتماد جوابات ملیں، چاہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو، تعلیم ہو یا قانون۔ یہ فارمیٹس اے آئی کو ایک غیر متوقع تخلیقی پارٹنر سے ایک قابل اعتماد پیشہ ور معاون میں بدل دیتے ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کے ذریعے یہ سمجھا کہ صحیح ساخت اور فارمیٹ کا استعمال یہ اے آئی کو ایک بے راہ معلوماتی ذریعے سے ایک منظم، پیشہ ور اور قابل اعتماد ساتھی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کلیدی نقطہ یہ نہیں کہ اے آئی کتنا طاقتور ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کی طاقت کو کتنی ذہانت سے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔
اصل جادو اے آئی میں نہیں بلکہ اس طریقے میں ہے جس سے ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ساخت اور وضاحت ہی سب کچھ ہے۔ ایک غیر واضح سوال کا جواب ہمیشہ مبہم ہوگا، لیکن ایک منظم اور تفصیلی سوال کا جواب بھی اتنا ہی منظم اور مفید ہوگا۔ یہ فارمیٹس ہمیں بہتر سوالات پوچھنا سکھاتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ سوچ پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم اے آئی سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی درخواستوں اور سوالات کو اس قدر منظم کر سکتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں زیادہ مؤثر ہونے کے لیے اپنی سوچ اور کام کو بھی اسی طرح منظم نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ فارمیٹ صرف اے آئی کو ہدایات دینے کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل انسانی سوچ کے بہترین ماڈلز ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی مسئلے کو کیسے توڑا جائے، منصوبے کیسے بنائے جائیں اور معلومات کو کیسے منظم کیا جائے۔ شاید اے آئی کے ساتھ بہتر بات چیت کرنے کی یہ کوشش دراصل ہمیں خود اپنے ساتھ بہتر بات چیت کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، چاہے اے آئی استعمال ہو رہا ہو یا نہیں۔